بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیر خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، خبریں دو تین ہیں میرے پاس، ویسے تو بہت ساری ہیں مگر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان میں سے سب سے پہلے تو نمرود، شداد اور فرعون کے بعد کل ایک دعویٰ ہوا ہے پاکستان میں، وہ تینوں بھی جھوٹے تھے اور کل بھی ایک جھوٹی نے دعویٰ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ وہ واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ قوم سمود جو ہے وہ بڑی طاقتور قوم تھی اور وہ ان کے پاس بڑی طاقت تھی اور وہ پتھروں میں اپنا گھر بناتے تھے، ان کے پاس یہ بھی ایک کمال کی بات تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو تاکہ ان کو وحدانیت کی طرف لے کے آئیں۔ جب صالح علیہ السلام وہاں آ گئے، ان کو تبلیغ شروع کی تو وہاں کے طاقتور لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ جب مخالفت شروع کی تو کچھ لوگ تھے جو ان کے حق میں بھی تھے اور ان کی بیعت بھی کر رہے تھے، ان کی بات بھی سن رہے تھے، مگر وہ طاقتور جو لوگ تھے نا اس قوم کے، وہ سب ایک طرف جمع ہو گئے۔ جب ایک طرف جمع ہو گئے تو انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کو گھیرا اور گھیر کے کہا کہ اگر واقعہ تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی اپنی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ہمیں اونٹ برآمد کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ پاک سے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام نے، تو اس پہاڑ میں سے اللہ پاک نے ایک اونٹنی برآمد کی جو بڑی دیو ہیکل اونٹنی تھی۔ وہ جب برآمد ہو گئی تو انہوں نے دیکھا یہ تو برآمد ہو گئی، مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے، نہ وہ ایمان لائے۔ تو وہ پہلے سے زیادہ دشمنی، طاقتور لوگ جو تھے وہ پہلے سے زیادہ دشمن ہو گئے، کیونکہ حق کے ساتھ ہمیشہ سے چھوٹے لوگ، غریب طبقہ ہمیشہ سے حق کے ساتھ رہا ہے۔ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں، وہ خود کو حق سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم خود حق پہ ہیں۔ تو جب زیادہ دشمنی انہوں نے کی تو ایک دن انہوں نے پلان، اپنا ارادہ بنایا کہ اس اونٹنی کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے۔ تو تاریخ میں ایک یا چار بندے ہیں ایسے جنہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک غار میں چھپے اور ان کو قتل، جب اونٹنی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کی رگیں کاٹ دی۔ جب رگیں کاٹی اس اونٹنی کی تو اللہ کی نشانی تھی، آیت تھی اللہ پاک کی، اسی لیے اللہ پاک نے، ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی آیتوں کو جھٹلانے والے کے لیے دردناک اور ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جو کہ اللہ پاک قیامت والے دن سب کو دکھائے گا کہ کس کس نے آیت کو جھٹلایا اور کیا کیا کیا۔ وہ اللہ کی نشانی تھی، ان لوگوں نے ان کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر دیا تو وہ اللہ پاک کا عذاب ان پہ نازل ہو گیا۔ جب عذاب نازل ہوا تو وہ اب جو بات میں کرنے لگا وہ یہ تھی، وہ تو ایک قرآن کا واقعہ ہے کہ عذاب جو تھا نا وہ پوری قوم پہ نازل ہوا، پوری قوم سمود پہ، پوری صالح علیہ السلام کی قوم پہ وہ عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب اس لیے پوری قوم پہ نازل ہوا، وہ پوری قوم اس کے قتل کرنے میں یا اس کو ذبح کرنے میں شامل نہیں تھی۔ اس میں ایک یا چار بندے تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا تھا، مگر پوری قوم پہ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اس کی بڑی سوچ بچار کے بعد بڑے لوگوں نے تشریح کی ہے اس کی کہ وہ ساری قوم کو کیوں عذاب دیا گیا۔ تو ساری قوم کو عذاب دینے کا جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو خاموش رہیں گے، وہ ان کے ساتھی ہوں گے جو ظلم کرتے ہوں گے، یعنی کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے سب کو ہلاک کیا۔ خاموشی کا مطلب رضامندی ہوتا ہے۔ جب خاموش ہوتا ہے بندہ تو اس کا مطلب ہے رضامندی۔ میں پنجابی، مثلاً پنجاب برصغیر کے کلچر کے مطابق آپ کو ایک رضامندی، خاموشی اور رضامندی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اب تو زمانہ تھوڑا سا تیز ہو گیا ہے، پچھلے زمانے میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہم جو تھے، جب ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی شادی ہوتی تھی تو جب نکاح خواں کے ساتھ باپ اور بھائی اپنی بیٹی اور بہن کے پاس جا کے نکاح خواں کو ساتھ لے کر وہاں جا کے ان سے یہ کہتے تھے کہ فلاں ابن فلاں کا نکاح آپ سے کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے، تو وہ خاموش ہوتی تھی، وہ بہن یا بیٹی خاموش ہوتی تھی،
وہ قبول ہے نہیں کہتی تھی، وہ خاموش ہوتی تھی. جب وہ خاموش ہوتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ رضامندی. 3 دفعہ پوچھا جاتا، تینوں دفعہ خاموش ہوتی تھی. خاموش ہونے کے بعد اس کی رضامندی سمجھ کے وہ نکاح کر دیا جاتا تھا. اب آپ کو سمجھ آئی نا، خاموشی جو ہے نا یہ رضامندی کا نام ہے. تو وہ پوری قوم خاموش تھی، اس کا مطلب پوری قوم رضامند تھی، پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو کیا ہم جب خاموش ہیں، جو لوگ ہم خاموش ہیں اس ظلم کے خلاف، جو ہمارے خلاف جو کچھ امریکہ کروا رہا ہے، جو رجیم چینج ہوا ہے، جو حکومتیں آئی ہیں، جو کرپٹ لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، جنہوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے. 1 جولائی سے اور اس پہ ابھی مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. تو مفتہ صاحب جو بالکل مفتہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے. وہ تو ایک خود بہت بڑے بزنس ہب کے مالک ہیں. ان کے لیے یہ پیٹرول ڈلوانا، یا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا خبر، تو وہ یہ تھی کہ جب اراکین اسمبلی اور بڑے لوگوں سے پوچھا گیا کہ تیل کا کیا ریٹ ہے، تو ان میں سے کسی کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ پیٹرول یا ڈیزل پر لیٹر کتنے کا ہے. ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو غریب عوام کے لیے ہے، جو 22 کروڑ عوام ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے. شرافیہ نکال لیں، حکمران طبقہ نکال لیں، یہ سب پریشان ہیں. تو اگر یہ سب پریشان ہیں تو خاموش ہیں. جب خاموش ہیں تو مطلب رضامند ہے. یہ نہ ہو اللہ کی پکڑ میں خاموشی ہماری خاموشی مجرمانہ خاموشی بن جائے اور اللہ کی پکڑ میں ہم سب آ جائیں. تو اس لیے آپ جو ہے نا خاموش رہنے کی بجائے اپنی آواز اٹھائیں. اپنی آواز کو کسی پلیٹ فارم پہ، جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ رائے کا اظہار کریں، یا جو اس مجرمانہ خاموشی میں ہیں ان سب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ خاموشی سے نکلیں اور اپنا رائے کا اظہار کریں، اور اپنا اس کو بتائیں لوگوں کو کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت یا ظالمانہ حکومت یا ظالمانہ اقدام یا مہنگائی کے خلاف ہیں. اچھا، تو دوسری بات یہ تھی کہ میں مریم نواز، جو میں تو اسے سب سے جھوٹی سمجھتا ہوں، کیونکہ تو مریم نواز نے ایک کل دعویٰ کیا ہے اپنی پیشی کے بعد. وہ مجرم کے طور پہ عدالت میں پیش ہوئی، باہر آئیں. باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، اس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اور دعویٰ آج سے پہلے تاریخ میں نمرود، شداد اور فرعون نے کیا تھا، اور ان کے بارے میں اس وقت کی قوم بھی جانتی تھی. آج تک لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تینوں جھوٹے تھے، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور وہ دعویٰ پھر غلط ثابت ہوا اور وہ جھوٹے نکلے اور ان کو برباد کیا گیا. تو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ جھوٹی جو ہے مریم نواز، جس نے آج تک ہر بات پہ جھوٹ بولا ہے، اور اس بات پہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، اور جب جائیدادیں نکلی تو پریشانی کا عالم ہے. سب کو پتہ ہے کہ ان کی کون کون سی جائیدادیں نکلی ہیں. تو اس نے کل دعویٰ کیا کہ میں اکیلی پی ٹی آئی کے لیے کافی ہوں. دیکھو کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اکیلی پی ٹی آئی کے لیے کافی ہوں، اور 7 فوج در موج لے کے پھر رہی ہے. سرکاری پروٹوکول ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اور وہ دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ میں اکیلی پی ٹی آئی کے لیے کافی ہوں. اگر اکیلی کافی ہے تو پتہ لگ جائے گا، ابھی وقت آئے گا. یہ دعویٰ اس نے کیا ہے، یہ دعوے کے بارے میں تھوڑے دن ٹھہر جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم جاگے گی، پھر آپ کو بتائے گی کہ آپ واقعی اکیلی کافی تھی یا نہیں. تو سوچئے گا ضرور، دعویٰ جھوٹے کرنے والوں کے بارے میں بھی سوچئے گا، اور مہنگائی کرنے والوں کے بارے میں بھی سوچئے گا، اور سوچئے گا کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے. اس کے طاقتور حلقے، اس کے طاقتور لوگ، اس کے اقتدار میں لانے والے آنے والے، یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں. یہ ضرور سوچئے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ آپ سے بات ہوتی رہے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.